ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو میرے دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب علماء، اولیاء، صوفیاء یہ دین کا کام کریں گے، اور جو ہر صدی کے سرے پر شخص آئے گا اس کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والے، دین کو نئے سرے سے زندہ کر دینے والے۔ مجدد ہر زمانے میں رہے، ہر صدی میں رہے۔ امام شافعی بھی مجدد تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے، شیخ احمد فاروق سرہندی بھی مجدد تھے۔ ہر صدی میں مجدد رہے۔ 14ویں صدی میں دین پر کچھ عجیب و غریب حملے ہونے لگے، عجیب و غریب۔ کچھ لوگ تو ہندوؤں کے بھیڑ چڑھنے لگے، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے لگے، ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ کچھ لیڈر جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے لگے، بھائی بھائی کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں اختیار کرنے لگے تھے۔ ایک شور تو یہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع کر دیے، عجیب و غریب، اور نظریات غالب آنے لگے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ قابل توجہ باتیں ہیں، ان پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا جملہ کوئی کہہ جائے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ایسا تو جانوروں، پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے، یہ نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیا۔ ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگیں۔ حالات بڑے دیگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے۔ یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا۔ اللہ کرے آپ کو مزہ آئے اس بات کا، اور آپ کو ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی بات کی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، برف میں ہی لگ جاتے ہیں آپ۔ اتنی تو ٹھنڈ ہوئی نہیں یار اتنی آپ کو لگ رہی ہے۔ ایک شخص بولے بریلی کی دھرتی سے، میرے سامنے کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے تو میرا چہرہ دیکھا کرو کس طرح کا ہوتا ہے، میرا رنگ پہلے دیکھا کرو، پھر اس کو چڑھانے کی کوشش کیا کرو۔ ایک شخص بریلی کی دھرتی سے پیدا ہوئے جنہوں نے علم تھاما، جنہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کہا جو ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے، فرمایا نا، مسلمان رسول اللہ والے ہیں، یہ رسم اپنائیں گے تو وہ والی جو ان کے نبی نے انہیں حکم دیا ہے، ہر اس رسم سے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ کسی نے کہا حضور ہم ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کوئی شے نہیں اپنائیں گے،
صرف یہ بتا دیں کہ ان کی مجلس میں، محفل میں، ان کے میلے میں جانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں وہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں بالکل قطعاً نہیں تم جا سکتے۔ ہر چیز فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمائی۔ اور پھر تصوف پہ لوگوں نے بڑی گڑمڑ کر دی تھی، صوفی اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے آئے تھے، اپنی اپنی مرضی کی، یہ طریقت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت گئے، وہاں ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ عورتوں کو بیعت کر رہے تھے بے پردہ۔ یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی بہت بڑے پیر خانے کا صاحبزادہ ہو تو اس کو ٹوکنا روکنا آسان ہے۔ یہاں بہت سارے پیر صاحب اور پیر زادے گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن طاقت نہیں، امیر ہی بڑے ہیں، تگڑے ہی بڑے ہیں، کون ہاتھ ڈالے؟ شیر کی مونچھ کو کون ہاتھ لگائے؟ لوگ رد کرتے بھی ہیں تو بغیر نام لیے، بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان پیر صاحب کے اور ان صاحبزادہ صاحب کے خود جا کے ہاتھ چومتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گئے، یعنی تصوف میں، پیری مریدی میں جو غلط رسمیں تھیں، یہ اگر معیار آپ کو صحیح رنگ میں ملے گا تو بریلی کے امام کے پاس ہی ملے گا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے تو دیکھا، حالانکہ انہوں نے بلایا تھا، شاہ صاحب نے دعوت دی تھی، جب گئے تو وہ پیر صاحب نا بے پردہ بیٹھے تھے بیویوں میں، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو واپس آ گئے۔ ان کو پتا چلا تو شاہ جی اٹھ کے پیچھے دوڑے، کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خیال کریں، آپ آئے تھے، لوگ کیا کہیں گے؟ آئے اور واپس چلے گئے، کچھ خیال کریں۔ حق حق ہوتا ہے، سچ بولیے، سچ سچ ہوتا ہے، اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے کیا کہا تم نے؟ تیرا خیال کروں؟ تیرا؟ فرمایا تو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں تیرا کیسے خیال کروں؟ یہ معیار دیا اعلیٰ حضرت ہر شعبے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے۔ اور وہ جو لوگ کہتے تھے حضور کا خیال آئے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر پرخشے بکھیر دیے، فرمایا تو بات کر کے جائے کدھر؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، میرا عقیدہ یہ ہے جب تک مصطفیٰ کا خیال نہ آئے تب تک نماز نہیں ہوتی۔ وہ بھی کوئی نماز ہے کہ جس میں حضور کا خیال نہ ہو؟ عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل بریلوی۔ 1876 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال فرمایا، 4 سال کی عمر تھی جب استاد کے پاس لے گئے، استاد کے پاس، اور استاد نے سبق شروع کرایا۔ 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ کتنے سال عمر تھی؟ سارے بولے 6 سال عمر۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی رے، 6 سال عمر تھی۔ 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے علوم پڑھ لیے تھے۔ کتنے سال میں؟ اور روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 نہیں ہوئی تھی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو مارہرہ شریف لے گئے، وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول مارہ روی، 21 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر کسی کو خلافت دیتے تھے۔ اب تو خلافت بھی اس طرح بٹتی ہے جس طرح ریوڑیاں بٹتی ہیں، اب مینوں بھی دیا جے، اب میں بھی لینی ہے جی۔ اور بہت سارے مریدوں کو شوق ہوتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک مولانا آئے، مجھے کہنے لگے مرید کر لے۔ میں کہا مولوی کے لیے مشکل ہوتا ہے غلامی کرنا، تو سوچ سمجھ لے۔ کہنے لگے نہیں مرید کر لے۔ میں کہا خلافت بھی نہیں دینا میں، یہ بھی مسئلہ خراب ہے، اس پر بھی توجہ کرنا، تو اس چکر میں آیا ہوگا۔ یہ بھی سارا سوچ سمجھ لے، یہ ریوڑیاں بن گئی ہیں نا جی، عام ہو گیا، حال عام ہو گیا۔ تو 21 سال محنت کراتے تھے سید آل رسول، خلافت نہیں دیتے تھے۔ فاضل بریلوی کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 سال۔ جملہ میں نے کہہ دیا شروع میں، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینو، جن میں کچھ ہوتا ہے ان میں شروع سے بڑا کچھ ہوتا ہے، جن میں کچھ ہے ہوتی ہے نا ان میں اس کا بچپن بھی بتا